مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کی پرورش ہی ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بیوی اور بہنوں بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم برہنہ خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ کر ہم پاکیزگی کے اطوار بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے۔ یونیورسٹی میں بیٹیوں کا لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے، اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقریبات تک ہم ایک جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس آگ سے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ شرم و حیا جو مسلمان کے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈال پھینک تو نہیں رہے؟ کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں کل کو ہماری عمارات ہی اکھاڑ پھینکیں گی؟ ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آنکھیں کھولنے کی، بال کھلے، ہینڈ فری کانوں میں، دوپٹہ گلے میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر، محترمہ جا کہا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے۔ ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے جو آپ کو شعور ہی نہ سکھائے، اور آپ کی آخری منزل تو قبر ہی ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتی۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔